جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دل کی حالت مچل جانے والی، میں ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفسیر سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفسیر سن لو، نعتوں کا ایک حال اشکوں کے موتی، نعتوں کا ایک حال اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی جالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا جیسا کر لو۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی دوسری سحری کے ساتھ آپ کا میزبان زید اختر انوار رمضان سحر ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل جس طرح سے خوبصورت انداز میں ایک یہاں پہ محفل کا سما بنا، جس میں نعت خواں حضرات نے شرکت کی، علماء کرام نے شرکت کری، ڈاکٹرز حضرات نے شرکت کری، اس کے علاوہ جو ہمارے کمپٹیشنز راؤنڈز تھے ان میں جو پارٹیسپینٹس ہیں، کنٹیسٹنٹس ہیں، انہوں نے شرکت کری اور اس پہلے سحری کو پرنور بنایا۔ تو اسی طرح سے آج بھی ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور ثنا خواں ہیں، نامور عالم دین ہیں اور ہمارے سروں کی تاج ہیں، ان کا بھی میں تعارف کراتا چلوں گا۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ رمضان مبارک کے آتے ہی لوگ اپنی عبادتوں پہ مصروف ہو جاتے ہیں، ریاضتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنی عبادتوں کو وسیع کر لیتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے رمضان مبارک میں ہم لوگ اپنی عبادتوں کو بڑھا دیتے ہیں، لذتیں بڑھ جاتی ہیں، کھانوں کے دسترخوان بڑھا دیتے ہیں، تو اسی طرح سے ہر سال مکمل سال اسی طرح سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ غریبوں کی مدد صرف یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں غریبوں کی مدد کریں گے اور ان کی کفالت ہو جائے گی تو اس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کسی بھی دن، کسی بھی مہینے، بلکہ پورے سال
آپ کسی کی مدد اس طرح سے کریں کہ جس طرح سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان مبارک میں نیکی کرنے سے ہزاروں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن میرا رب تو جانتا ہے کہ کون کس نیت سے بندے کو نواز رہا ہے۔ دنیا میں اللہ پاک نے اگر کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، تو یہ اوپر والے کی شان ہے۔ تو بس اوپر والے کی جب شان ہوتی ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور انسان کو ایک دوسرے کے پورے سال کام آنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اور اگر میں بات کو آگے چلتا ہوا چلوں، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اس کے بعد اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا باقاعدہ تسلسل ملک نامور ثنا خوان رسول، اور اس کے بعد ہمارے سروں کے تاج عالم دین اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ تسلسل برقرار رکھتے ہیں۔ تو پہلا تعارف اگر میں بتاتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز ثنا خاں، اور ان کے اگر ان کا مکمل تعارف کراؤں تو پہچان نعت ان کا مطلب خاندانی روح سے دیکھا جائے تو ان کے پہچان نعت ان کے والد صاحب جناب خورشید احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں، حسان بن خورشید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے حسان بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اور سب سے پہلے تو کل بھی ہم نے مبارکباد دی، آج بھی آپ کو رمضان مبارک کی بہت مبارکباد، اور آپ کے توسط سے K21 کی اسکرین کے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارکباد، اور اللہ پاک اس ماہ مبارکہ کی برکتیں رحمتیں صحیح معنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے لوگوں کے دسترخوان بڑھ جاتے ہیں، عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، ریاضتیں بڑھ جاتی ہیں، تو حسان بھائی نعت خواں حضرات کا یہ مہینہ اور زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، تو آپ بھی بڑے مصروف ہوں گے ان دنوں؟ الحمدللہ، یہ سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے، سرکار کا نام لیتے ہیں، اور اللہ پاک کا بے پایہ کرم اور شکر کہ اس کام کے لیے چنا۔ اور جس طرح آپ نے بات کی کہ مختلف ٹی وی چینلز پر، کیونکہ ٹرانسمیشنز کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی وقت دیں اور اپنی عبادات کو بھی وقت دیں، اور جتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، اور انسان کو ہر صورت ہر گھڑی اللہ کو راضی کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، میں تعارف کراتا چلوں تو ایک اور شخصیت جو آج اس ٹرانسمیشن کا ہمارا حصہ ہیں اور بے انتہا فیمس پرسنالٹی ہیں، اگر میں مکمل تعارف کراتا چلوں تو بتاؤں آپ کو، چیئرمین اتحاد بین المسلمین، صدر اسکائی وے فاؤنڈیشن، ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ سوسائٹی، پرنسپل عربک گرلز کالج فار اسلامک اسکالر، ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جس طرح سے آپ کا ایک تعارف ہے اس طرح سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب میں نے یہ آپ کا تعارف پڑھا تھا تو میں سمجھ رہا تھا شاید کوئی بہت زیادہ ایجڈ ہوں گے اور بزرگی آئی ہوگی، لیکن آپ تو ماشاءاللہ سے نوجوان عالم دین ہیں۔ بات ہے کہ آپ نے نوجوان کہا، نوجوان تو اصل میں آپ ہیں، اور بہت اچھی انداز ہے ماشاءاللہ، آپ کمپیئرنگ کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے جو نعت شریف پڑھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اور آپ کی اور K21 کی وساطت سے ماشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ ہے۔ یہ کراچی کی آواز ہے بالکل، اور ہر گھر میں اگر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گونجیں اور حمد و نعت کے ترانے الحمدللہ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہوں، ایک بہت بڑا الحمدللہ کام ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کی آج باتوں کے نتائج ہمیں آواز، جس طرح سے آپ نے کراچی کی آواز بتایا، تو یہی آواز ہے، اور آپ کی باتیں آج ہمیں لوگوں کے کانوں تک، ان کے گھروں تک پہنچانی ہے، اور انشاءاللہ بہت ساری گفتگو آپ سے بھی جاری رہے گی۔ تمہید مانتے ہوئے میں گزارش کروں گا، حسان خورشید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسان بھائی کس کلام سے اپنی نعت کا آج آغاز کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ماحول بہت اچھا بنا دیا، تو ایک کلام دعائیہ اشعار ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ ان کے اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اور یہ کیونکہ ماہ مبارکہ ہے تو اللہ پاک اس ماہ مبارکہ میں ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ آمین۔ پیش کرتا ہوں، بسم اللہ، ارشاد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، کاش یہ دعا میری، کاش یہ دعا میری
نکل جائے سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے کاش یہ دعا میری آپ جو کرم کر دیں ہم گناہ گاروں پر ہم گناہ گاروں پر ہم گناہ گاروں کی زندگی بدل جائے ہم گناہ گاروں کی زندگی بدل جائے کاش یہ دعا میری جب گزر رہے ہوں پل صراط سے آقا پل صراط سے آقا پاؤں ڈگمگائیں تو خود بخود سنبھل جائیں کاش یہ دعا میری واسطہ نوازوں کا صدقہ بی بی زہرا کا صدقہ بی بی زہرا کا رنج و غم بلا آفت سب کے سر سے ٹل جائے رنج و غم بلا آفت سب کے سر سے ٹل جائے کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈل جائے سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعا. کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے. تو یہ تو ہر عاشق کی عقیدہ ہے اور ہر کسی مسلمان کی التجا بھی ہوتی ہے کہ بیت اللہ میں جو ہے انسان کا دم نکل جائے مسجد نبوی میں. تو یہ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے حسان بھائی عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے تھے. اب میں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آتے ہوں ان سے، اور میں کچھ ڈاکٹر صاحب یہ بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو کیونکہ آغاز ہے اور مسلمان کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے دوست بھائی حضرات گھروں میں جن کو مکمل طور پہ فضائل و برکات نہیں پتہ ہوتی ہیں رمضان مبارک کی. تو سب سے پہلے فضائل و برکات پہ نظر ڈال لیں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بہت ہی اچھے سوال سے آغاز کیا ہے. دیکھیے دل کڑ رہا ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں بینگ اے ٹیچر کہ اسٹوڈنٹ اپنی ایجوکیشن پر اسٹڈیز پر فوکس نہیں کر رہے ہوتے اور وہ وقت ایگزامز نزدیک آ رہے ہیں اور وہ قیمتی وقت فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہیں. یہی حال پیرنٹس کا ہوتا ہے. وہ دوڑتے ہیں بچوں کے پیچھے کہ بیٹا پڑھائی کر لو پڑھائی کر لو، یا ایک معالج کی حیثیت سے کیونکہ آپ کا تعلق بھی ماشاءاللہ ہیلتھ کے شعبے سے ہے اور ایک جہاد آپ اس حوالے سے کر رہے ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ صحت کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے تو آپ کا دل کڑتا ہے. بالکل ایسا ہی. میں نے اسی طرح ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کے بارے میں سلف صالحین جو بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے فرمایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا جو حال تھا کہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے باقی سال کے 11 مہینے اور التجائیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ باری تعالیٰ رمضان عطا فرما دے. کیونکہ رمضان اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے جوبن کا مہینہ ہے. رمضان صرف اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں دنیا ہی میں نہیں برستی بلکہ جنت کو بھی سجا دیا جاتا ہے. شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ سارے سال تم میرے بندوں کو بہکاتے تھے. جو سرکش شیاطین ہیں وہ انسان کے قریب نہیں آتے. یہ جو رمضان میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں،
لوگ روزے بھی نہیں رکھ رہے ہوتے, لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے, لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو یہ شیطان نہیں بہکا رہا ہوتا, ایکچولی یہ ان کا نفس ہے جو انہیں برائی کے راستے پر لگا رہا ہے, اور شیطان کے نقش قدم پر چلتے چلتے وہ آٹو کی پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ اب کسی کے بہکانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا نفس خود انہیں اس راستے پہ ڈال رہا ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اکثر لوگوں کا کانسیپٹ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جی کہ سلسلۃ الشیاطین وغلقت ابواب النار, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, وفتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور یہاں میں عرض کروں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا یہاں بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے جنت بنائی تو اس کے 8 دروازے بنائے, جہنم بنائی تو اس کے 7 دروازے بنائے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ایک دروازہ کم ہی رکھا ہے. اور خاص طور پر روزے داروں کے لیے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے, اس میں سے خاص روزے دار داخل ہوں گے اور کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا. اور رمضان المبارک کے حوالے سے بھی عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی جتنی عبادات ہیں, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, ابھی آپ نے صدقہ و خیرات کی بات کی, حج ہے, عمرے ہیں, ایون یہ کہ آپ انفرادی نماز پڑھتے ہیں اس کا الگ اجر ہے, آپ مسواک کا استعمال کرتے ہیں پھر آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں اس کا الگ اجر ہے, آپ گھر سے مسجد باوضو جاتے ہیں تو الگ اجر ہے, آپ اگر مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے 1000 نمازوں کا, بعض روایت میں 50,000 نمازوں کا, بیت اللہ شریف میں پڑھتے ہیں کوئی نماز تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے, رمضان میں پڑھتے ہیں تو وہ نماز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک واحد عبادت ایسی ہے جس کا نام روزہ ہے, جسے ہم صوم کہتے ہیں, اس کا ثواب فرشتوں کی دسترس پہ ہی نہیں رکھا گیا. یعنی ان کے پاس جو فلوپی ڈسک ہیں یا ان کے پاس جو یو ایس بیز ہیں یا ان کے پاس جو رجسٹر ہیں جس پہ ثواب اور اجر لکھنا ہے, ان کے پاس وہ کیپیبلٹی, وہ صلاحیت, وہ ادراک ہی نہیں ہے کہ ثواب لکھیں تو کیسے لکھیں. رجسٹر لے لیے جاتے ہیں ان سے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے, انلمیٹڈ نیکیاں کرتے جائیں مسلمان. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, الصوم لی وانا اجزی بہی, روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کا اجر اور ثواب بھی میں خود دوں. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں اس کو اس طرح بھی پڑھا ہے, الصوم لی وانا اجزا بہی, روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے تو اس کی جزا بھی میں خود بنوں گا. یعنی سب کچھ خدا سے مانگ لیا, خود خدا کو مانگ کر اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد. جب رب کائنات ہی آپ کا ہو گیا تب آپ کو کیا ملتا ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کری, بہت اچھی گفتگو سے آغاز اور بڑی اچھی تمہید بانی, سلسلہ برقرار رکھیں گے. لیکن میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے, ڈاکٹر عامر محمدی, عبداللہ محمدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ رہیں گے بھی کافی دیر تک. حسان خورشید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, کیونکہ کافی خواتین کے سوالات آئے ہیں آن لائن, تو میں چاہوں گا کہ آج ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب سے میں وہ ڈسکس کروں. تو ڈاکٹر صاحب, میں ایک سوال ہے, آج کل رمضان المبارک آتے ہی سب سے پہلے جو عام درفت ہوتی ہے سوالات کی اور جو لوگوں کو ٹینشنز ہوتی ہیں, وہ زکوٰۃ, جو لوگ عطیہ دے رہے ہوتے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں گولڈ پہ, تو سب سے پہلے تو وہ زکوٰۃ جس چیز پہ دینا فرض ہے اس کی وضاحت کریں.
پھر مزید کچھ سوالات ہیں اس سے ریلیٹڈ، وہ بھی میں کرتا ہوں. دیکھیے زکوٰۃ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس طرح نماز فرض کی ہے اسی طرح زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا حق تھا، اللہ کے پیغمبر لے سکتے تھے، اب وہ نہیں ہیں ہمارے سامنے، اب آپ ان کی جگہ پر خلیفہ ہیں، آپ نہیں لے سکتے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا حق ہے جو اللہ کے نبی کے ذریعے تم پر فرض کیا گیا تھا، اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہی اس کے خلاف جہاد کروں گا. اللہ. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا ابو بکر اپنے فیصلے میں نرمی لائیے، کیا آپ کلمہ پڑھنے والوں سے، نماز پڑھنے والوں سے جہاد کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے یہ بتایا کہ جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے تم اس سے نہیں لڑ سکتے، جو حق ادا نہیں کرتا اس سے لڑائی کی جائے گی. اور قرآن کریم میں ایک مقام میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فتقوی بها جباہهم وجنوبهم. فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو یہ کنز کہلاتا ہے، اور یہ کل قیامت کے دن آگ میں تپا کر ان کے چہروں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا کنزتم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کا جو مزاج بنایا تھا وہ اس چکر میں بھی نہیں پڑتے تھے کہ ہم نصاب کو پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں. یہاں تک کہ بعض روایات میں آتی ہیں ابو داؤد اور مراسیل وغیرہ میں کہ ایک صحابیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی جنہوں نے ایک چھلا پہنا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چوڑی تھی پتلی سی، زکوٰۃ دی ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا تم کیا چاہتی ہو کہ قیامت کے دن یہ آگ کی بنائی جائے؟ چنانچہ انہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے بینگ اے مسلم کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے سونا پہننا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، اجازت ہے کہ عورتیں سونا پہن سکتی ہیں. چاندی البتہ مرد اور عورت دونوں پہن سکتے ہیں. اچھا، اس سونے کی جہاں پہ بات آئی، ایسا بھی ہوتا ہے، سلسلہ پیش آتا ہے کہ آج کل جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد لڑکی کے گھر والے اچھا خاصا سونا اس کو جہیز میں دے دیتے ہیں، تو اس میں جو لڑکا ہوتا ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوتا اس کی زکوٰۃ دینے کے لیے، تو اس صورت میں زکوٰۃ دینا کس پہ فرض ہے؟ دیکھیے جس کا سونا ہے زکوٰۃ تو اسی کو دینی ہے. اچھا، یہ ایک بڑا پن ہے شوہر کا کہ وہ بیوی کے سونے کی زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن یقینی طور پر چونکہ اس سونے کی مالک اگر اس کی بیوی ہے تو زکوٰۃ تو اسی نے دینی ہے. ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا شبہ پایا جاتا ہے کہ عورت یہ کہتی ہے، یعنی وہ عورت جس کی شادی ابھی بھی ہوئی ہے لڑکی کی، وہ یہ کہتی ہے ہم تو کماتے نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ اور شوہر یہ کہتا ہے ہمارا تو زیور نہیں ہے، ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ اور عورت یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے، عورت یہ بھی کہتی ہے کہ آپ مطلب اپنے شوہر کو یہ کہتی ہیں اور کہتی ہوں گی یقیناً کہ وہ آپ پہ فرض ہے، میں آپ پہ فرض ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر میں نے عرض کیا نا کہ اگر یہ شوہر کا بڑا پن ہے، اس کی اچھائی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی، کیونکہ لازمات ہے بیوی بھی اسی کی ہے تو بیوی کا مال بھی اسی کا ہے، یقیناً ایک دوسرے کے کام آتے ہیں دونوں، تو وہ اپنی بیوی کے جو سونا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. لیکن شرعاً جو وجوب اور فرضیت ہے اسی بیوی کی ہے کہ اسے ادا کرنا چاہیے. یہاں میں آپ کی اجازت سے ایک اور نقطہ بھی عرض کروں کہ دیکھیں زکوٰۃ کے دو مقاصد ہیں. ایک تو مقصد یہ ہے کہ اس سے مال پاک ہوگا، نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پر مال پاک ہوگا بلکہ باطنی طور پر آپ کا نفس، آپ کا دل، آپ کی سول، آپ کی روح بھی پاک ہوگی. یعنی مال کی محبت جو دل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ دل سے نکلے گی جب مال جائے گا. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہے یا صدقہ دیتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں بڑھوتری کرتا ہے، اور اگر کوئی سود کا لین دین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تباہ کرتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہے اور ربا کو گھٹاتا ہے. حالانکہ ربا میں نے آپ کو 1000 روپے دیے ادھار اور آپ نے مجھے 1200 یا 1500 واپس کرنے ہیں، تو بنظر ظاہر دیکھا جائے تو میرے پاس 500 اضافی آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نظر تو آ رہے ہیں اضافی زیادہ، لیکن اصل میں برکت کھو بیٹھے ہیں. زکوٰۃ نہ ادا کرنے اور جب میں دے رہا ہوں کسی کو 1000 روپے یا 1500 روپے تو میرے مال سے وہ 1500 روپے جا رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ نظر تو آ رہا ہے جاتے ہوئے، لیکن دراصل یہ اپنے پیچھے بہت بڑی برکت چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو جب کسی عورت کا کوئی زیور ہے اور اگر وہ اپنے مثال کے طور پہ ہار ہے، اس ہار سے تھوڑا سا پیس وہ کٹواتی ہے
اور اسے کٹا کر وزن کے اعتبار سے جو نصاب بنتا ہے وہ خیرات کرتی ہے. تو یہ ہے وہ اصل زکوٰۃ جس سے اس کے دل سے بھی اپنے مال کی محبت نکلتی ہے اور پھر اس کا مال بھی پاکیزہ ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ چوری سے بچ جائے گا, حوادث سے بچ جائے گا. اور ایک حدیث نبی کریم نے فرمایا کہ یتیم کا مال, یتیم چھوٹا ہے, کسی کا کوئی اس کا کسٹوڈین بنا ہے, اب اس کا مال بھی اس کے پاس آیا, جب تک وہ عقل اور خرد کو نہیں پہنچتا وہ مال اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا, وہ نضائع کر دے گا. فرمایا کہ یتیم کا مال تجارت میں لگاؤ وگرنہ اسے زکوٰۃ کھا جائے گا, زکوٰۃ اس مال کو کھا جائے گا. اب ہمارے یہاں ایک اور جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے, مثال کے طور پر کسی صاحب کی 4-5 بیٹیاں ہیں اور وہ چھوٹی ہیں, تو انہوں نے اپنی وائف کا بہت سارا جو زیور تھا جو 7 تولے سے اوپر تھا, کیونکہ جو سونے کا جو نصاب ہے وہ 7 تولہ ہے, 7.5 تولہ اور 52 تولہ چاندی ہے. اب جو انہوں نے 1 تولہ انور کو دے دیا, 1 تولہ آمنہ کو دے دیا, 1 تولہ ریشمہ کو دے دیا, 1 تولہ فردانہ کو, 1 تولہ رضوانہ کو. اب 1 تولے پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا اس زیور کا مالک کون ہے؟ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, قرآن نے کہا نا کہ منافقین کی مثال کیا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں, حالانکہ نہ اللہ ان کے دھوکے میں آتا ہے نہ ایمان والے آتے ہیں, بلکہ اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالنے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے. لڑکی کی ملکیت ہے, لڑکی کے گھر والوں نے اس کو دی ہے, تو اصل زکوٰۃ دینا بھی ان کا فرض بنتا ہے. کن کا؟ لڑکی کے گھر والوں کا. اگر جیسے لڑکی کے گھر والوں کا تو اب مال نہیں رہا نا, وہ جب تک لڑکی کے گھر والوں کے پاس تھا, لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی تھی, تو وہ لڑکی کے گھر والوں کی ملکیت تھی, اس کے باپ کی یا ماں کی ملکیت تھی, تو وہ ہر سال زکوٰۃ نکالیں گے. اور لیکن جب وہ رخصت کر دیا تو اب وہ ان کے تو نہیں رہا, میکے والوں کا تو نہیں رہا, اب وہ لڑکی کا ہے اور لڑکی کے شوہر کا ہے, تو اب انہوں نے زکوٰۃ نکالنی ہے. بس ٹھیک ہے, وہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اگر لڑکا اس کو دینے کے لیے کیپیبل نہیں ہے اور اس کی یہ گنجائش نہیں ہے, تو پھر وہ لڑکی کا ہی فرض ہے کہ وہ اس کو ادا کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے پر ایک کیا نقصانات ہیں اور کیا جرمانہ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں, ایک روایت بہت ہی خطرناک روایت ہے, اگرچہ بعض علماء نے اس کی صحت پر سوال اٹھایا ہے, لیکن وہ بہت ہی دردناک ہے. ایک صاحب تھے نبی کریم کے عہد مبارک میں, انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا, انہوں نے آ کر فریاد کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے مالا مال کر دے. اس زمانے میں جو زیادہ تر معیشت تھی وہ بکریوں کی تجارت ہوا کرتی تھی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دعا کر دی آپ نے, تو بکریاں اس کی ہو گئیں, افزائش ہوئی ان بکریوں کی. اس نے کہا, پھر آیا اور کہا دوبارہ دعا کیجیے یا رسول اللہ میرا مال اور بڑھنا چاہیے. آپ نے فرمایا اتنی دعا نہ کراؤ, یہ مال اچھی چیز نہیں ہے, یہ مال آتا ہے تو دنیا آتی ہے تو دین جاتا ہے, نہیں یا رسول اللہ دعا کیجیے. آپ نے دعا کی تو اور مال بڑھ گیا. پھر تیسری مرتبہ آیا, آپ نے اسے روکا کہ یہ دعا نہ کرو, ایسی دعا کی درخواست نہ کرو, لیکن اس نے بہت انسسٹ کیا, بہت بدد ہوا, اصرار کیا, تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے, آپ نے دعا فرمائی, اس کا مال اور بڑھنے لگا. اتنا کاروبار بڑھ گیا زید بھائی کہ وہ پہلے 5 وقت نمازوں میں آتا تھا, اب کاروبار مصروف ہو گیا تو 5 وقت نماز کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو گیا, اپنے اسی جگہ پہ نماز پڑھ لیا کرتے جو کاروبار کی جگہ ہے. پھر اتنا کام بڑھا کہ مدینے والوں نے کہا کہ بھائی تم شہر کے اندر گلیوں میں یہاں کہاں کھول کے بیٹھے ہو اپنا اتنا بڑا باڑا, اسے کہیں اور منتقل کرو. چنانچہ شہر سے باہر چلا گیا. جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمال عامل کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ. وہ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں, یہ تو ٹیکس جزیہ تو کافر دیتے ہیں, میں کس بات کا دوں. تو یہ ابھی واپس پلٹے نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی. اب اسے خبر پہنچی کہ تمہارے خلاف تو وحی آ گئی ہے. اب وہ اپنا مال زکوٰۃ کا لے کر پہنچا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں وصول نہیں کر سکتا, اب قیامت کے دن تم اللہ ہی کے سامنے لے کر آنا. حضور کریم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2.5 برس تک خلیفہ رہے, وہ ہر سال ان کے پاس لے کر آتا رہا, آپ نے بھی قبول نہیں فرمایا. پھر آپ کے بعد 10 سال حضرت فاروق اعظم کی خلافت رہی, ہر سال وہ لے کر آتا زکوٰۃ, فاروق اعظم قبول نہ فرماتا. جب اللہ کے حبیب نے قبول نہیں کی, ابو بکر نے قبول نہیں کی, عمر کی بھی جرت نہیں ہے کہ تو اسے زکوٰۃ قبول کرے, اب تو جانے اور تیرا رب جانے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مال دراصل عذاب اور وبال بن جاتا ہے اگر اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. اور یہ مال ہی ہے جس مال کی محبت میں آ کر اس کی زکوٰۃ سے روکا جاتا ہے, اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو جو چوری ہے, حادثات ہیں, یا پھر کہتے ہیں نا کہ اولاد کے لیے سود لیا اور اولاد بے سود نکلی, تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ
کہ جو مالدار ہے وہ اصل میں مال کا چوکیدار بن کر زندگی گزارے. سونے پہ کتنے دن میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, فرض ہو جاتی ہے؟ دیکھیے ہر لیٹ چیز کا سپوز جو ابھی لڑکی شادی ہو کر آئی اور اس کا سونا اس کو ملا, تو فوراً سے جیسے رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے, تو اسی دوران زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے یا کوئی ٹینور ہے اس میں؟ دیکھیے زکوٰۃ کا جو ٹرن اوور ہے وہ ہے پورا سال, یعنی ایک ہال پورا گزر جائے کسی کی ملکیت میں آ کر. مثال کے طور پر آج آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آتے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس موجود رہتے ہیں, یعنی اضافی رقم ہے اور اس پر پورا 1 سال گزر جاتا ہے, اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہی سونے کا نصاب ہے کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اب آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. لیکن اگر آپ نے ابھی خریدا ہے سونا تو ابھی تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے اس کی جب تک اس پر پورا سال نہ گزر جائے. اور اس میں عرض کروں زید بھائی کہ اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں ادا کرنا ہے, بس 1 سال کا جو ٹرن پورا ہوگا تو آپ نے ادا کرنا ہے. لوگ چاہتے ہیں جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا تھا ثواب زیادہ مل جائے تو اس کے لیے رمضان کے مہینے کا وہ چناؤ کرتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں دیں گے. لیکن اصل بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی تھی کہ جس وقت کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہے یا علاج کے لیے اس سے دوا کی ضرورت ہے یا کوئی مقروض ہے اتنا اور اس کی عزت پامال ہو رہی ہے, تو چاہے رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ ہو, اس وقت تقاضا اس بات کا ہے کہ اس کی مدد کی جائے. بہت اچھی گفتگو, بہت اچھے ایک ٹاپک ہم نے ڈسکس کر لیا جو اکثر بیشتر مسائل پیش آ رہے ہیں. اچھا میں یہ چاہوں گا ناظرین, کیونکہ حسان خورشید بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, حسان بھائی ایک کلام اور سنا دیں اور جو کلام کا انتخاب کر رہے ہیں وہ مجھے بتا بھی دیں. پیش کر رہا ہوں خالد محمود نقشبندی علیہ رحمہ کا اچھا لکھا میری ہوا. خواہش ہے کیونکہ آپ کے والد صاحب جو پڑھا کرتے تھے کلام, جو ان کے پہچان ناد بنا, بالکل پیش کرتا ہوں یہ وہی سب تمہارا کر ہمیں آقا, خالد اس کے بھی 2 شعر سنا. خالد محمود نقشبندی علیہ رحمہ کا ہی کلام ہے جو میں پڑھنے لگا تھا, لیکن آپ نے فرمائش کر دی ہے تو اب اسی کلام کے اشعار پیش کر دیتا ہوں. ہاں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو ایک آسرا یہی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت, میں اس کروں کے کہاں تھا قابل, حضور کی بردہ پروری ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ ذکر وہ ہے کہ
جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے. مگر یہ محفل سجی رہے گی. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہنا سبحان اللہ. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. اور جس پہ میرے حضور کی نظر کرم ہو جائے تو اس پہ تو بے انتہا کرم کے فضائل بھی ہوتے ہیں, برکتیں بھی ہوتی ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. تو ناظرین اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے اور میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں اور ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ تسلسل چل رہا تھا برقرار, ہماری جو ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے نعت مبارکہ کے بعد عالم دین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کا خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ بھی ہیں. تو میں اس بات کو بتاتا چلوں, آج جو ہماری ٹرانسمیشن کو اسپانسر کرا اور جو ہمارے ساتھ سپورٹیو پارٹنر ہیں, دا بیوٹی مائک سیلون, امداد عظیم آرگنائزیشن, پاکستان بزنس کلب فورم, سروسز فاؤنڈیشن, دا کریس, سما پیکیجنگ مشینز, خان فوڈز, الماس ہمیرانی, یونیکا, نوید احمد, ڈیجاوو, احسان آئل اینڈ گیس کمپنی, فورن آئل ایئر پروڈکٹس, فبی چائے, زیب النساء فاؤنڈیشن. اور جو آج ہمارے ساتھ گفٹنگ ہمارے اس شو کو کر رہے ہیں, جو ہمارے گیسٹ کے ساتھ جاتی ہے, حسان بھائی آپ کے ساتھ بھی جائے گی, ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی جائے گی. سروسز فاؤنڈیشن کے گفٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ احسان آئل اینڈ گیس کمپنی کے ہمارے گفٹس موجود ہیں. اور اس کے علاوہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں بڑے اچھے سے گفٹس ہیں. خان فوڈس, ہاں خان فوڈس ہمیں گفٹ دے رہے ہیں. یونیکا ہمیں گفٹ دے رہے ہیں. تو ان ہمارے اسپانسر کا بہت شکریہ. اچھا بات کو سمیٹتے ہوئے جو ہمارا ایک ٹاپک چل رہا تھا ڈاکٹر صاحب, زکوٰۃ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل جو لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہوتے وہ بھی اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق شو کراتے ہیں. تو ان کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے اور کیا مطلب اسلام کہتا ہے کہ ان کو اس کی سزا ملے گی یا معافی ہے؟ بہت ہی اہم ترین سوال آپ نے فرمایا ہے. دیکھیں اسلام نے دست سوال دراز کرنے سے منع فرمایا ہے جی, اور اسے پسند نہیں فرمایا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی امت کو, صحابہ کرام کو, وہ یہ تھی کہ اگر جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی کسی سے مانگنا نہیں ہے. اللہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کرنا ہو اپنے رب کے آگے سوال کرو, جب مدد طلب کرنی ہو اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. اسی لیے جو مشرکین مکہ نے 360 بت سجائے ہوئے تھے, کسی کی ڈیوٹی تھی کہ یہ پانی دیتا ہے, کسی کی ڈیوٹی تھی کہ یہ اولاد دیتا ہے, کسی کی ڈیوٹی تھی کہ یہ عزت دیتا ہے. آپ میں لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کے پاس پاور ہی نہیں کہ کوئی دے سکے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی فرمایا کہ اگر کوئی گھوڑے پر جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کا کوڑا چھوٹ کر گر گیا ہے تو جو نیچے کھڑے ہو نا ان سے بھی نہ مانگنا, بلکہ واپس گھوڑا لے کر آؤ, اترو اور پھر اپنا کوڑا اٹھاؤ. یہ شروع کے دنوں میں انتہائی سخت تعلیم تھی تاکہ کسی سے سوال کرنے کی, مانگنے کی عادت ہی ختم ہو جائے. بے شک. بعد میں پھر آپ نے اجازت دی کہ اگر کوئی کمزور ہے, محتاج ہے تو اس کی مدد کرنی بھی ہے, اور وہ اگر واقعتاً مستحق ہے تو سوال بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کی ہوتا شکنی فرمائی اور فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک صاحب حضور کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو تم اپنی چکنی چپڑی باتوں میں یا باتیں گھما کر اگر مجھ سے سوال کرو گے تو میں تو دے دوں گا, لیکن اگر کسی نے
नाहक लिया, अब वो कम ले या ज्यादा ले, वो जहन्नम के अंगारे ले रहा है। अल्लाह अल्लाह अकबर, इससे बड़ी कोई वईद नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। तो एक साहब आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे कुछ दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं। तो आप देखिए हुजूर का अंदाज देखिए। आज हमारे यहाँ कनात खत्म हो चुकी है, आज हमारे यहाँ तवंगरी खत्म हो चुकी है। हालांकि तवंगरी और गिना असल में दिल का गिना होता है कि आदमी के घर में कुछ ना हो लेकिन उसका दिल गनी हो। आज सब कुछ होने के बावजूद हर इंसान अपने आप को फकीर समझ के बैठा है, अल्लाह, दूसरे का छीन लूं, लूट लूं, ले लूं। आप देखिए एक फकीर को अगर आप 1000 रुपए भी देंगे, 1 लाख भी देंगे, आप उसे अगर सोने का प्याला भी दे देंगे ना तो वो सोने के प्याले में भी भीख ही मांगेगा। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। लेकिन अगर आप किसी मेहनत कश को देंगे तो उस मेहनत कश उसको कारोबार में लगाकर अपना कोई कारोबार सेट करेगा। तो एक साहबी आया और उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने मैं कुछ तो होगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ तो होगा तो घर जाके तलाश करो। तो वो घर जाके आया तो कहा एक चादर है जिसे मैं बांधा हुआ हूँ और एक ये प्याला है। फरमाया चादर को तो तुम बांधे हुए हो, ये तो हमारे काम की नहीं है, लाओ प्याला लाओ। वो प्याला टूटा हुआ था। जब में हुजूर ने उस प्याले को पेवन लगा के जोड़ा, फिर आपने फरमाया इसे कौन खरीदेगा। प्याले में तो कुछ नहीं था लेकिन हुजूर के हाथ में रखा तो कीमत बढ़ गई थी। फरमाया कौन खरीदेगा। एक साहब ने कहा मैं 1 दिरहम में खरीदूंगा। फरमाया और कोई लेगा। एक ने कहा मैं 2 दिरहम देता हूं। फरमाया लाओ 2 दिरहम। उसे प्याला दे दिया। आपने 2 दिरहम लेकर उस शख्स के हाथ में रखे और कहा 1 दिरहम का अपने घर में अनाज डाल दो, दूसरे दिरहम का कुल्हाड़ी का फूल लेकर आओ। आपने अपने दस्ते मुबारक से उस पर लकड़ी का दस्ता ठोका। फरमाया इसे लो, जंगल जाओ, लकड़ियां काटो और गुजर बसर करो। तो हमारे यहाँ जो तासुर है कि देखिए ना, जगह जगह आप भी माशाल्लाह एक एनजीओ चला रहे हैं, मेरे पास भी एक एनजीओ है। ये एनजीओ का काम बदनाम भी बहुत है, और इस एनजीओ के काम में मैं समझता हूँ कि इंसान को जो गालियां सुननी पड़ती हैं, जो बातें सुननी पड़ती है, उससे इंशाल्लाह उसके गुनाह भी धुल जाते हैं। यानी आप किसी को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, लेकिन अगर जरा सी आपने कोई कहीं कोताही कर दी, बल्कि कोताही भी नहीं, आप देख रहे हैं कि ये डिजर्व नहीं करता, तो भी वो आपको इतनी बातें सुनाएगा कि मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इससे गुनाह धुल जाएंगे। हुजूर ने जब उसको फरमाया कि तुम जाओ और काम करो, तो ये आपने एक पॉलिसी दी कि मछली खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाना। यानी अगर आज आप किसी को कुछ देते हैं, आज आप उसे खाना खिलाते हैं, खाना खिलाना बड़ी फजीलत की बात है, लेकिन अगर आप आज भूखे को खाना खिलाएंगे, वो कल फिर भूखा हो जाएगा, फिर कल खिलाएंगे तो परसों फिर भूखा हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को हुनर देते हैं, आप किसी को टैलेंट देते हैं, आप किसी का हाथ पकड़कर उसे किसी कारोबार में शराकतदार करते हैं, आप उसको कोई छोटा सा ठिया लगवाते हैं, कोई उसको गाड़ी दिलाते हैं, बाइक दिलाते हैं, तो ये एक फर्द नहीं संवरता, बल्कि एक घर का चूल्हा जलता है और नस्लें फिर संवर जाती हैं। तो जिन लोगों को ज़कात दी जा रही है उनको देख कर देना चाहिए, आए वो फकीर हैं। फकीर का मतलब यह है कि उसके पास कुछ भी ना हो। कुछ भी ना होने की मैं तारीफ ये करता हूँ कि उसके पास एक मोबाइल भी ना हो। जो हमारे पुराने जमाने में 3310 का मोबाइल होता था ना, जिसमें सिर्फ कॉल आती थी और मैसेज आते थे, वो मोबाइल भी अगर किसी के पास है तो अपना कारोबार कर सकता है। मेहनत शर्त है, अल्लाह पर तवक्कुल शर्त है, खुददारी शर्त है। आज हमारी कौम से, जैद भाई आपका वक्त ले रहा हूँ, खुददारी खत्म होती जा रही है। मेरे पास एक अमूमन हर महीने राशन जाते हैं लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मदद करते हैं, हम लोग गरीबों के घर में राशन भेजते हैं। एक खातून का मैसेज आया कि भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा आप मैसेज भेज दीजिए। तो उनका मैसेज आया कि मुझे जूसर मशीन चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, रमजान में जूसेस बना रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घर में जूसर मशीन नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती भाई, जो फ्रूट आते हैं वो ऐसे ही खा लेता है बंदा। तो अब वो जूसर मशीन के लिए उनको चाहिए कि वो ज़कात के, सदक़े के, खैरात के फंड से उनको जूसर मशीन दी जाए। जहाँ लोगों को पैनाडोल की दवा के पैसे नहीं हैं, जहाँ लोग बेचारे सिसक रहे हैं, अस्पताल जाने का किराया नहीं दे सकते, ऐसे भी हैं बेचारे कि जिनके पास एक वक्त की सहरी करने के पैसे नहीं हैं, और वो इज्जतदार हैं, खुददार हैं, वो किसी दस्तरखान पे भी जाकर नहीं बैठ सकते। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, हमारी बेटियां, उनके रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो आप जो है वो इस किस्म के मुतालबे कर रहे हैं, इससे बचने की जरूरत है। आखिरी सवाल, ज़कात जो सादात के लिए कहा जाती है, तो कोई ऐसा सिलसिला है कि कहा भी जाता है कि सादात पे ज़कात नहीं दी जाती, तो कुछ लोग ज़कात अगर देना चाहें तो कोई उसका कोई तरीक़ेकार है? देखिए सादात जो है वो उनकी इज्जत, तकरीम, मर्तबा, मकाम इसलिए बुलंद है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी आल से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपके लिए तो एक मोमिन की जान, माल, आल, औलाद, माँ बाप, नस्ल कुर्बान है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है वो भी उनकी निस्बत से हमारे सरों के ताज है। तो उनके लिए ज़कात चूंकि आपके माल का मैल है ना, तो वो उनको मैल नहीं दिया जा सकता। वो तो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हस्तियां हैं, उनके लिए आप अपना बेहतरीन तोहफा पेश करेंगे। लेकिन मुझे इंतहाई दुख होता है कि बाद लोग ये कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में कुछ सादात हैं, सैयद हैं, लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि वाकई सैयद हैं, क्योंकि बाद लोग तो ऐसे ही सैयद नाम रख लेते हैं। ये भी यानी छान पटक होनी चाहिए।
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا گزرے. میں نے کہا بہت ہی افسوس کی بات ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ حضور کریم کی آل سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں ان کے گھر میں چولہا نہ جلے؟ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ وہ پریشان بیٹھے اللہ ہوں؟ اکبر، اللہ آپ کو تو اپنے گھر کا بجٹ آدھا کر کے ان کے گھر کا بجٹ پورا کرانا چاہیے. کیا بات ہے، بہت اچھی بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی رہنمائی فرمائی. ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب کا آج بہت شکر گزار ہیں کہ 21 کی پوری ٹیم مجھ سمیت، کیونکہ وقت کو سمیٹنا ہے. آگے کافی سارے ہم نے کمپٹیشنز بھی رکھے ہیں. آج نعت خوانی کے کمپٹیشن کا فرسٹ ڈے ہے، تو اس میں رہنمائی بھی فرمائیں گے ہمارے حسان خورشید صاحب سے. آپ سے ٹائم لوں گا. حسان بھائی، آخر میں میری یہ خواہش ہے کہ 2 شعر ہدیہ بارگاہ رسالت میں نظر کر دیں. پیش کر دیتا ہوں. استغاثہ بھی ہے، نعت بھی ہے، دعا بھی ہے. اس کے بعد آپ کے لیے بھی اور ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب آپ کے لیے بھی سروسز فاؤنڈیشن، یونیکا، خان فوڈز اور احسان آئل اینڈ گیس کمپنی کی طرف سے گفٹس ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. بسم اللہ، ارشاد. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. اور مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، اور میں دیکھ لوں ایک بار جو سوئے طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. انشاءاللہ میرا یہ عقیدہ ہے حضور کا نام اتنی کیفیت سے، اتنی محبت کے ساتھ سر بلند کرنا چاہیے کہ حضور جس پہ نظر کرم
فرما لیتے ہیں اس کو اپنے در پہ بھی بلا لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب کی حاضری اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے قدموں میں لکھ دے انشاءاللہ. تو ناظرین حسان بھائی کے ساتھ باقاعدہ کمپٹیشنز راؤنڈ کا اور دیگر سیگمنٹس کا سلسلہ جاری رہے گا, اور میں اب چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیں. تو مختصر سے بریک کے بعد ملیں گے انشاءاللہ اپنے نئے کنٹیسٹنٹس پارٹیسپینٹس کے ساتھ. تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج رمضان المبارک کی سیکنڈ سحری, اور ہمارے ساتھ بڑے اچھے تسلسل میں ماحول میں موجود تھے. ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیش کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. تو آج پہلا راؤنڈ ہے رمضان المبارک کی دوسری سحری, اور فرسٹ کمپٹیشن کا فرسٹ راؤنڈ آج ہونے جا رہا ہے, اور فرسٹ راؤنڈ ہے نعت خوانی کمپٹیشن کا. تو نعت خوانی کمپٹیشن کا سلسلہ یہ رہے گا 8 دن جو ہے ہمارے کمپٹیشنس راؤنڈ چلیں گے. جتنے ہمارے 3 کمپٹیشن ہوئے ڈیسائیڈ ہوئے تھے, نعت کمپٹیشن تھا, اسپیچ کمپٹیشن تھا, اس کے علاوہ کوئز کمپٹیشن تھا. 8 ڈیز میں مطلب پورا ایک اگر نعت خوانی کا کمپٹیشن تو 8 ڈیز وہ چلے گا. اور اس کو جو ہمارے آج ان تینوں کمپٹیشنس کو جج کر رہے ہیں وہ ہیں جناب عمران ساگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, آپ سنائیے. ماشاءاللہ سے آج تو بڑے آپ چاند کی طرح کھل رہے ہیں. بس یہ آپ کا شاید اثر پڑ رہا ہے. اور آپ نے آج میری طرح کاپی کر لی ہے. میں نے آپ کی کاپی کری ہے, آپ نے میری کاپی کری ہے. یہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو مطلب اس طرح سے راہ چلتی رہی تو پھر آپ مطلب سیم ٹو سیم چلتا رہے گا سب انشاءاللہ. کیا بات ہے. یہ جو گلاسز آپ نے لگائے ہوئے ہیں یہ ہماری بھابھی کی فرمائش پہ ہیں یا پھر آپ یہ میرا اپنا سلیکشن ہے. کیا بات ہے, زبردست. تو آج عمران ساگر صاحب اس کمپٹیشن کو جج کریں گے. ان کے ساتھ ہماری لیڈ کوآرڈینیٹر جو محکمہ کمپٹیشن نعت کو لیڈ کر رہی ہیں محترمہ ہینا طاہر صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا عمران ساگر صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ باقاعدہ ترکیب دیکھنے والوں کو بتائیں, اور ہینا صاحب آپ بھی بتائیں کہ کس طرح سے آج جتنے کنٹیسٹنٹس ہیں وہ یہاں پہ پرفارم کریں گے اور ان کا سلیکشن کس طرح سے ہوگا. اچھا, ہم نے کچھ پورشنز بنا دیے ہیں جس میں ہمیں جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ انتخاب کلام, ادائیگی, تلفظ اور آواز, ان 4 چیزوں پہ ہم ججمنٹ کر رہے ہیں. ہم نعت کی ججمنٹ نہیں کر رہے, ہم صرف ایک جو کمپٹیشن ہے ہاں بس یہ چیز کی ججمنٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال ہے پہلا جو آپ کے کنٹیسٹنٹ ہیں علیشہ شیخ. جی علیشبہ شیخ. علیشبہ شیخ کو میرے خیال ہے پہلے سن لیتے ہیں, اور علیشبہ شیخ کے بعد پھر جتنے آج تقریباً 5 کنٹیسٹنٹس کو ہم 5 سے 6 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے. ان میں جس نے بھی اچھے انداز میں پرفارم کیا, اچھے انداز میں اس نے کلام پیش کیے, اور جیسے ہمیں ہینا نے بتایا کہ انتخاب کلام, ادائیگی, آواز, تلفظ, ان سب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو پھر آگے جائے گا اس کو پھر انشاءاللہ ہم آگے لے کے جائیں گے. جی علیشبہ بسم اللہ. جی سب سے پہلے علیشبہ آپ یہ بتائیے کلام کون سا سنا رہی ہیں؟ در نبی پر. چلیں جی بسم اللہ کیجیے. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف معشوق
کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی عدل جدھر وہ عالی مقام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر ہی عدل جدھر وہ عالی مقام ہوگا کہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ علیشبہ شیخ، ہدیہ بارگاہ رسالت میں فرسٹ کنٹیسٹنٹ تھی ہمارے ساتھ جو عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہی تھی۔ اب میں چاہوں گا سید اریب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ سیکنڈ ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں۔ سید اریب صاحب کہ آئیں اور ہدیہ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کریں۔ جی سید اریب، بسم اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ یہ تھے سید اریب۔ اب میں گزارش کروں گا محمد عمار جو ہمارے تھرڈ کنٹیسٹنٹ ہیں اور وہ آئیں۔ میرپور خاص سے اچھا، میرپور خاص سے تشریف لائیں تو بھائی اور ابھی آئے ہیں۔ ابھی آئے میرپور خاص آج سے؟ ہی آئے۔ آج ہی ابھی آئے آئے۔ تو میرپور خاص میں گرمی کیسی ہے؟ بہت زیادہ گرمی ہے، تو آنے میں تو بڑی مشکل تھوڑا سا پیدا آگے آ جائیں۔ آئی ہوگی۔ نہیں، چلیں تھوڑا سا آپ ادھر۔ پہنچ گئے۔ کون سی نعت آج سنا رہے ہیں؟ یا رحمت للعالمین، ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ کی۔ بیٹا آگے آ جائیے، ادھر آ جائیے، بیچ میں ادھر بیچ، ارے ادھر، ہاں بس بس ٹھیک ہے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن ماما ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، آئینے رحمت بدن
सांस चराग इल्म फन आईने रहमत बदन सांस चराग इल्म फन कुर्बे इलाही तेरा घर الفخر فخری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبی یا رحمت للعالمین تیری خاموشی بھی اذان شعر اور آستائی کے ساتھ ایک انترا پیش کرنا تھا. بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اب میں گزارش کروں گا محمد فیضان اب عقیدت ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نشار کریں گے. جی محمد فیضان, بسم اللہ. ان کا مانگتا ان کا مانگتا ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ان کا مانگتا وہ جو مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں. بہت شکریہ. اسرا ناز ہماری 5ویں پارٹیسپینٹ ہیں. جی اسرا, بسم اللہ. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں کے لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا کہ تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم
بہت خوبصورت انداز اسرا ناز عقیدت پیش کر رہی تھی. اب میں گزارش کروں گا مسکان کلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسکان کلیم ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نشاور کریں. بسم اللہ. نعت سرکار سنو بیٹھو جاتے ہو جام کوثر کے پیو جام کوثر کے پیو بیٹھو کہاں جاتے ہو رابطہ سرور کونین سے ہو جائے گا دل کی ہر بات کہو دل کی ہر بات کہو بیٹھو کہاں جاتے ہو نعت سرکار سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مسکان کلیم آخری کنٹیسٹنٹ تھی جو نعت رسول مقبول پیش کر رہی تھی. اب میں ججز کی طرف آؤں گا. آج کی آخری کنٹیسٹنٹ آج کی آخری کنٹیسٹنٹ تھیں. اچھا جو میں جج کی جو آج فرائض انجام دے رہے ہیں ہمارے عمران ساگر صاحب, تو عمران ساگر صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اچھا جج میں ججمنٹ اس معاملے میں نہیں کر سکتا, صرف میں رہنمائی کر سکتے ہیں. رہنمائی کر رہا ہوں, میں سن رہا ہوں کہ کون کتنا دل سے کیا کہتے ہیں اپنا عرض کر رہا ہے, نعت سنا رہا ہے. ماشاءاللہ سارے بچوں نے بڑی دل سے عرض کری ہے. اچھا ہم دو افراد, دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہنا بیٹھی ہوئی, ہنا طاہر, میں بیٹھا ہوں. ہماری ایک تیسری جج بھی ہیں جن کو ہم نے پردے کے پیچھے رکھا ہوا ہے, جیسے تھرڈ امپائر ہوتا ہے اسی طرح. تو فوزیہ احسان, اچھا وہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں, بہت اچھی ثنا رسول ہیں, ثنا خان رسول ہیں, یوٹیوب کے اوپر اچھے خاصے ان کے ناطے ہیں. تو ہم نے ان کو تھرڈ امپائر کے طور پہ پردے کے پیچھے رکھا ہوا ہے. تو اب ہم ان سے بھی رہنمائی لیں گے. بالکل لیں گے, بالکل لیں گے. تو کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ تمام بچوں نے بہت اچھے طریقے سے ادائیگی بھی بہت اچھی تھی ان سب کی, اور پڑھا بھی بہت. اور مجھے خاص طور پہ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عمار صاحب میرپور خاص سے ہمارے پاس آئے ہیں. تو اللہ آپ کا پڑھنا, آپ کی ادائیگی, آپ کا جذبہ, سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ٹھیک ہے, اور کوشش کروں گا میں کہ جو کچھ ہو سکے گا, جتنے نمبر آپ کو اچھے سے اچھے مل سکیں گے وہ نمبر میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ تمام کنٹیسٹنٹس کا آنے کے لیے, اور بہت شکریہ عمران ساگر صاحب آج رہنمائی فرمانے کے لیے. اچھا ہم جانے لگے ایک مختصر سے بریک کے بعد, اور بریک کے بعد بہت اچھے سے ملک کے مایہ ناز قوال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کی, کیونکہ ہماری سحر ٹرانسمیشن کے روزانہ کی بنیاد پر حصہ ہوں گے کوئی نہ کوئی قوال حضرات, کوئی نہ کوئی اچھے ڈاکٹرز, شیفز اور دیگر تمام لوگوں سے ہم ملتے ہی رہتے ہیں. تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ملک کے مایہ ناز قوال موجود ہوں گے, اور آج سیکنڈ سحری میں پہلی نشست آج ہمارے ساتھ جو قوال کی موجود ہے تو ملک کے مایہ ناز قوال ہیں. تو ہمارے ساتھ عمران ساگر صاحب بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا ان کا باقاعدہ تعارف آپ کریں. جی 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 بالکل. ہمارے ساتھ جو اس وقت قوال حضرات موجود ہیں وہ ایک پورا نام لیا جاتا ہے طاہر علی ماہر علی. اللہ جنت نصیب کرے, طاہر علی صاحب کا انتقال ہو گیا. ان کے صاحبزادے شامیر علی اس وقت ان کی گدی کے اوپر براجمان ہیں. تو طلحہ اور شامیر ماہر علی کی
सरपरस्ती में हमें कवाली से माशाल्लाह। ताहिर अली, माहिर अली भाई किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आप इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह ताहिर भाई से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, उम्मीद है कि हमसे भी ऐसी मोहब्बत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। बड़ी खुशी हुई आपने याद करा इस चैनल पे, इंशाल्लाह मैं और इंशाल्लाह बार बार याद करेंगे आपको। बड़ी बार हाजिर है। चलें शुरू कीजिए। किस बुर्दा शरीफ पेश कर रहा हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। जिक्र करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे, जिक्र आली वकार करते हैं, 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 शक्ल परवरदिगार करते हैं, कहाँ से लफ्ज़ जो तेरी सना करूं, लाऊं कहाँ से लफ्ज़ जो तेरी सना करूं, लाऊं कहाँ से लफ्ज़ जो तेरी सना करूं, लाऊं कहाँ से लफ्ज़ जो तेरी सना करूं, मोहसिन कहूँ बशर का हबीबे खुदा कहूँ, मोहसिन कहूँ बशर
बशर का हबीबे खुदा कहूँ, और कट जाए सारी उम्र तेरे जिक्र पाक में, कट जाए सारी उम्र तेरे मिल जाए मेरी खाक मदीने की खाक में, मौलाया साहिब वसल काहे मल अबा अला हबीबिका खल्क़े कुल्ली मौला या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर, या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजहिक अल मुनीर लक़द नव्वर अल क़मर, मिन वजहिक अल मुनीर लक़द नव्वर अल क़मर ला युमकिन सना कमा कान हक़्क़हू, ला युमकिन सना कमा कान हक़्क़हू, ला युमकिन सना कमा कान हक़्क़हू, ला युमकिन सना कमा कान हक़्क़हू बाद अज़ खुदा व ज़ुल्म तुही क़िस्सा मुख़्तसर मौलाया साहिब वसल काहे मल अबा अला हबीबिका खल्क़े कुल्ली हुवल हबीबुल आज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल आज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल आज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु कुल्ली हौल मिनल आवाज़ मुख़्तलिफ़ मौलाया साहिब वसल या रब्बिल मुस्तफ़ा वल मक़ासीदना, मुस्तफ़ा वल मक़ासीदना, मुस्तफ़ा वल मक़ासीदना, मुस्तफ़ा वल मक़ासीदना उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद, या रब्बी मेरे मुस्तफ़ा वल मक़ासीदना, मुस्तफ़ा वल मक़ासीदना, मुस्तफ़ा वल मक़ासीदना اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي साहिब वसल काहे मल अबा अला हबीबिका खैर खल्क़े कुल्ली मौलाया साहिब वसल काहे मल अबा अला हबीबिका खैर खल्क़े कुल्ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, और बिगड़े भी बना देता है मसनद मोहम्मद सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम ताहिर भाई मेरी ख्वाहिश है सुभान कि, अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह नात रसूल मकबूल पेश करी गई, आपने भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करी, कसीदा बुर्दा शरीफ शामिल करा अपनी अकीदतों में, अहले बैत की कोई शान नज़र करें। अच्छा उसके बाद मैं बताता चलूँ, क्योंकि अहले बैत की शान बयान करें उससे कबल बताता चलूँ, एक सेगमेंट की तरफ हम कवाली के बाद जाएंगे, उस सेगमेंट के बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी एक सेगमेंट में जिसमें हम कई हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और कई गेस्ट और सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट होगा कवाली के बाद। अब मैं ताहिर अली माहिर अली से गुजारिश करूँगा कि अहले बैत की शान बयान कर दें। बिल्कुल बिल्कुल।
بسم اللہ. ہاں ضروری ہے. ضروری ہے. اس کے لیے طاہر ماہر ایک شعر ذہن میں آ رہا میرا کہ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم, تو یہ آپ نے حضور کے احسان بیان کیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد مولا علی آ گئے. تو باغ جنت میں رسول ازلی لکھا ہے, ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے, سبز پتوں پہ حسن ہے تو کلی پر زہرا, سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. بسم اللہ. مولا علی کی شان میں کچھ سنا دیجیے. بسم اللہ. ارشاد.
ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آج کی آپ نے ٹرانسمیشن ملاحظہ کی, دوسری سحری کا اختتام ہونے جا رہا ہے, اور دوسری سحری کے بعد کل ہم اسی طرح سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے تیسری سحری میں. آج کی سحری کو جو ہمارے ساتھ اسپانسر کرا, سپورٹیو پارٹنر بنے, بالخصوص اگر جو ہمارے سیٹ پہ گفٹنگ بھی موجود ہے, سروسز فاؤنڈیشن ہے ہمارے ساتھ, دا کریز ہے ہماری گفٹنگ پارٹنرز میں, اور اس کے علاوہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں خان فوڈز ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے علاوہ احسان آئل اینڈ گیس کمپنی ہمارے ساتھ آج سپورٹیو پارٹنر ہیں گفٹنگ میں. اور اس کے علاوہ آل اوور اگر ہم سپورٹیو پارٹنر کی بات کی جائے اگر, تو دا بیوٹی مارک سیلون ہمارے ساتھ ہے, امداد عظیم آرگنائزیشن, پاکستان بزنس کلب فورم, سروسز فاؤنڈیشن, دا کریس, سما پیکیجنگ مشین, خان فوڈز, الماس ہمیرانی, نوید احمد, ڈیجا وو, احسان آئل اینڈ گیس کمپنی, فورین ایئر پروڈکٹس, فبی چائے, زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن, اور خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں جن کے میں واٹرز ویئر کرتا ہوں, ڈیجا وو میل کلیکشن اور نوید احمد میل کلیکشنز. تو ان کے ڈریسز پہن کے میں یہاں پہ سیٹ پہ آتا ہوں آپ کے سامنے. اور اب کیونکہ اختتامی سحر ہونے جا رہا ہے اور دوسری سحری آج مکمل ہونے جا رہی ہے, تو سب سے پہلے تو دعا ہے آج کی سحری کا آغاز ہم نے جس اللہ تعالیٰ کے کلام پاک, اس کے بعد اس کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا. اللہ تعالیٰ اپنے حضور اکرم کے صدقے میں ہماری ان کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بے انتہا اچھا پڑھنے والی, اور ایک خاتون ایسی بھی ہیں, دونوں خواتین ہیں, اور ایک خاتون ایسی بھی ہیں جو کہ تحت اللفظ میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھے اشعار ادا کرتی ہیں. تو سب سے پہلے میں ملواتا ہوں آپ کو ہماری فوزیہ احسان صاحبہ سے, جو کہ ثنا خوان رسول ہیں اور بہت اچھا پڑھتی ہیں. آئیے فوزیہ باجی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی گزارش کرتے ہیں. جی فوزیہ باجی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سی ہیں؟ الحمدللہ. کس نعت سے آغاز کر رہی ہیں؟ میں درود شریف سے. درود شریف سے آغاز کر رہی ہیں, ماشاء اللہ. اچھا فوزیہ باجی, اس سے پہلے قبل آغاز کریں میں آپ کو دوسری جو ہماری کنٹیسٹنٹ ہیں اور آج کی ہماری گیسٹ ہیں محترمہ سکینہ صاحبہ. محترمہ سکینہ صاحبہ السلام علیکم. خیریت سی ہیں؟ جی فوزیہ باجی آغاز کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تعریف جب میں کرتی ہوں خیر الانام کی, عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ, عادت بنا رہی ہوں درود و سلام کی, عادت بنا رہی ہوں درود و سلام کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ
اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور عشق نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، خبر گئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بہت خوب ماشاءاللہ فوزی بھائی، جزاک اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا، اب بڑا مرتبہ دیا مجھ کو در رسول کا منگتا بنا دیا، ان کی نوازشوں کو میں کیسے کروں بیان، خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا، سلطان بنا دیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جی سکینہ بسم اللہ۔ اہل بیت کی تعریف تو میں کیا بیان کروں کہ وہ شعر ہے نا کہ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، اور امام حسین علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ ان کا نام ہی ایسا ہے کہ لکھو حسین تو خود بن جاتا ہے حسین۔ اور وہ شعر ہے نا کہ نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں، اور جو گوا دے اپنی جان حفاظت حق میں، جو گوا دے اپنی جان حفاظت حق میں، اسے دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بھائی، بہت خوبصورت انداز میں اہل بیت اطہار کی شان مقدس بیان کری سیدہ سکینہ صاحب نے۔ آپ دونوں حضرات کا آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ دوسری سحری کا آج اختتام ہونے جا رہا ہے، کل ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اپنی ٹیم کے ساتھ، اسی طرح خوبصورت عقیدتیں لے کر، اسی طرح ان کی کاوشیں لے کر آپ کے ساتھ تیسری سحری میں۔ تو دعا ہے آج جو بھی نذرانہ عقیدتیں پیش کری گئیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور کل تک کے لیے اپنے میزبان زید اختر کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کل آپ سے تیسری سحری میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و نگہباں۔